رمضان کا آخری جمعہ، پتہ نہیں اس رمضان میں اپنے اللہ سے ہم نے اپنی بخشش کروائی۔ رونا رخصتی کا ہے، اگلے سال اللہ جانتا ہے کون ہوگا نہیں ہوگا۔ لا ریب ہے، بے مثلی ہے، تو سب سے بڑا ہے، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔ تمہیں کس عمر میں ہی پتہ چلا کہ تمہیں یہ تھیلیسیمیا کی بیماری، مطلب ہی نہیں پتا ہوگا صحیح طریقے سے کہ کون سی کیا بیماری ہوتی؟ ہمارا نام نہیں بتائے، شہر بھی نہیں بتائے، ہم 10,000 روپے اس کو جیسے بھی آپ کہیں گے ہم سینڈ کریں گے۔ فلحال میں اس کا 10,000 روپے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نمان خوش رکھے، آباد رکھے، بہت بہت شکریہ، اور آپ کو دین اور دنیا صبح و شام کی سب مصائب سے اللہ تعالیٰ آزاد رکھے۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا۔ اس رمضان میں ممبر سے، علماء سے کیا پیغام ہے جو اس امت کو گیا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اپنے پائی کے بس یا محمد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور ہم نے اس قرآن کو ایک بزرگی والی رات میں نازل کیا، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ بزرگی والی رات کیا ہے؟ وہ بزرگی والی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی القوی الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تو رب رحمان ہے، مولا تو رب رحمان ہے۔ اللہ 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 اللہ
بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ جان ہے، بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ جان ہے، حیران ہے نہ پریشان ہے، حیران ہے نہ پریشان ہے، بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ جان ہے۔ مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، تینو سارا کچھ آسان ہے مولا، تو رب رحمان ہے مولا، تو رب رحمان ہے۔ اللہ 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 اللہ، پھر ہوئے اے ذات پات دے جھگڑے، پھر ہوئے پھر ہوئے اے ذات پات دے جھگڑے، اے نہ مکنے سن نہ مکن گے، شیطان دے سارے وار نے، شیطان دے سارے وار نے، شیطان جدوں دخل ہو گیا انسانیت نو ڈبو گیا، شیطان جدوں دخل ہو گیا انسانیت نو ڈبو گیا، بندہ بڑا نادان ہے کر کے گناہ جان ہے، حیران ہے نہ پریشان ہے، بندہ بڑا نادان ہے۔ مینو سانب لے، مینو تھام لے، مینو سانب لے، مینو تھام لے، تینو سارا کچھ آسان ہے مولا، تو رب رحمان ہے مولا، تو رب رحمان ہے۔ اللہ 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 اللہ، میری آن تو، میری شان تو، رحمان تو، سلطان تو، میری آن تو، ایمان تو، برہان تو، رحمان تو، تو چاہے جس کو موڑ دے تالے دلوں کے کھول دے، تو چاہے جس کو موڑ دے تالے دلوں کے کھول دے، ستار تو، غفار تو، برہان تو، سلطان تو، میری آن تو، رحمان تو، میری شان تو، ایمان تو، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو بخش دے، مینو تیرے اتے مان ہے مولا، تو رب رحمان ہے مولا، تو رب رحمان ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مل کے پڑھیے، اللہ غفلتوں میں پڑا رہا، اندھا یوں ہی میں بنا رہا، اللہ غفلتوں میں پڑا رہا، اندھا یوں ہی میں بنا رہا، تیری رحمتوں اور برکتوں
तू रहीम है मौला तू रब रहमान है मौला तू रब रहमान है मैनू बख्श दे मैनू बख्श दे मैनू बख्श दे मैनू बख्श दे तू रहीम है तू करीम है मौला तू रब रहमान है मौला तू रब रहमान है अल्लाहू 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 आज की रात माफ़ी की रात, बख्शिश की रात, तौबा की रात। माह रमज़ान इस खूबसूरत महीने में जो अल्लाह ने हमें अता किया है तोहफ़े के तौर पे, एक रात और तोहफ़े में दिए कि आओ मुझसे मांगो, मैं दूंगा तुम लोगों को माफ़ी उन गुनाहों की जो तुमने की है, उन गुनाहों की जिनके तुम्हें इल्म भी नहीं है कि तुमने की है। ये है वो रात। तो हम सबको चाहिए कि आज की रात हम रो रो के माफ़ी मांगें, रो रो के तौबा करें। इस मग़फ़िरत की रात में हमें बख्शिश मिले। फिर क्या पता कि ये रात हमारे नसीब होगी कि नहीं होगी। इल्म हासिल करेंगे आज की रात के बारे में हमारे बहुत ही मोहतरम उलमाए कराम और हमारे गेस्ट से, जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। कुछ सवाल अगर आप लोगों के दिल में भी हैं तो हमसे ज़रूर पूछेगा। आज मिल के दुआ करेंगे, आज मिल के माफ़ी मांगेंगे, आज एक होके हम सब एक दूसरों के लिए दुआ करेंगे। यही रात है, कुछ घंटे हैं, कुछ लम्हात हैं, कहीं हाथ से ना निकल जाए। से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे साथ रहें और इस रात हमारा साथ दें। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शब्बीर मिस्मी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अकबर दास। हज़रत नजम शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। माहौल बना दिया यार, वाकई दिल से उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बात भी नहीं की जाती। अगर उस वक्त फ़ौरन आपको भी बात करनी पड़ती तो ना बोला जाता। अभी भी हम उसी में हैं और इंशाल्लाह इसी तरह रियलाइज़ होता है, फीलिंग्स आती हैं तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ पहली बार हमें ज्वाइन किया रुखसाना आपा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। हमारे साथ हैं मारूख, ज़ारा, फ़ायज़ा, सादिया, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि इस रात के दिन भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया। आज मिल के दुआएँ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर, उवैस एंड नीसम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले और सबसे पहला सवाल बिलाल भाई मैं आपसे करूँगी कि आज की रात के कई सवाल हैं। आज की रात के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से रिवाइज़ भी करते हैं, फिर पूछते हैं अम्मी से फ़ोन करके, अम्मी आज क्या हुआ था। ये होता है कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन मैं तो खैर मैं अपने बारे में कहूँगी कि मैं फिर भी पूछती हूँ कि अम्मी ये वही रात है जिस दिन कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। बताने वाले मौजूद हों तो खुदा का कितना रहम है कि बताने वाले मौजूद हैं। वाकई वाकई
تو اگر آپ اجازت دیتے ایک جملہ کہوں, ہدیہ کروں آپ کو. یہ جو رات ہے نا, اس وقت کا یہ جو لمحہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس پہ 2 باتیں آپ سے ہدیہ کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ اس بات پہ یقین کر لیں کہ یہ لمحہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ میں اس وقت آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں, جو سب سے نیچے کا آسمان ہے, اور پھر خدا پکار کے کہہ رہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. اب غور کیجئے کہ ہم ساری زندگی مانگتے ہیں, ہم دنیا کے بھی مانگتے ہیں, آخرت کے بھی مانگتے ہیں, خدا سے مانگ رہے ہیں, خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. اگر کسی کو اس بات پہ شک ہو کہ جب ذکر خدا اور ذکر رسول جو ہے وہ دنیا پہ برپا ہوتا ہے تو خدا نہ سن رہا ہو, تو حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں بخاری شریف کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مجلس تھی اور صحابہ بیٹھے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو مسجد میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں. اب واپس چلے گئے, دوبارہ آئے اور کہا مسکرا کے کہا کہ میں تمہیں نہیں میں جانتا تھا کہ تم ہو, لیکن میں تم سے شہادت چاہتا تھا کہ تم مجھے دو کہ تم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہو. میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور خدا کا پیغام لے کے آئے تھے کہ جاؤ دیکھو مسجد میں کون لوگ ہیں جو میرا ذکر برپا کر رہے ہیں, کیونکہ جب لوگ زمین پہ میرا ذکر برپا کرتے ہیں تو میں آسمان پہ ان کا ذکر کرتا ہوں, اور ان کو جا کے خوشخبری دو. ان کو خوشخبری کیا دو؟ یہ دو کہ میری مجلسیں تمہاری مجلسوں سے بہتر ہیں. پھر خدا نے سلام بھیجا ان لوگوں کو. یہ جو وقت ہم اس وقت کا گزار رہے ہیں نا, ابھی سحری کا وقت ہے نا, ابھی سحری کا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے جس میں اگر یہاں ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں تو خدا بھی ہمارا ذکر کر رہا ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کو ذرا آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو سوچئے کہ میں خدا کو یاد کرتا ہوں. یہ میں تو مخلوق ہوں, میں نے تو خدا کو یاد ہی کرنا ہے, خدا کا حق ہے کہ میں اس کو یاد کروں, لیکن خدا ہمیں یاد کرے. یہ جو وقت اترتا ہے نا, یہ وقت جو اس کی نشانی جو ہے نا بڑی مشکل ہے جاننا کہ میرے پہ یہ وقت گزرے گا صرف ایک طرح سے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ گداز ہو جائے گا. جب دل گداز ہو جائے تو آپ خیال خدا میں ہوں گے. نجم کیسی عجیب بات ہے کہ میں سجدے کر کر کے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں اور اللہ کو پکارتا ہوں. آج اللہ مجھے پکار رہا ہے, آج اللہ مجھے پکار رہا ہے. یہ جو شبیں ہیں نا, یہ بنی اسرائیل کے ساتھ, کیونکہ ہماری ہمیشہ تاریخ جو ہے وہ پلٹ کے فلپ میں چلتی رہی ہے, تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھیں. بلکہ ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے, حضرت ہدیہ کر رہا ہوں, وہ آدمی تھا ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا, اور اس نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو سجدے سے نہیں اٹھایا تھا. تو خدا نے اس کو کہا تجھے میں کیا چاہیے تجھے؟ جبرائیل سے اس کی گفتگو, اس نے کہا مجھے ایک نا سمندر کے درمیان میں خشکی پہ بھیج دو, اور مجھے اللہ تعالیٰ نا موت بھی دینا تو سجدے کی حالت میں تھے. اللہ نے کہا میں نے تمہاری بات کو قبول کیا, سجدے میں گیا, اللہ نے اس کو موت دی. روایت کہتی ہے 500 سال تک وہ عبادت میں اللہ کی مشغول رہا, اور اتنا بھی نہیں وقت ضائع کیا جتنا پلک جھپکنے میں ہوتا ہے. جب خدا کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے, اب تو مجھے بخش اور مجھے جنت عطا فرما. اللہ نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو تو نے کیا وہ تو میں نے جو تجھے ایک سانس عطا کیا تھا, یہ تو اس کا بھی ابھی بدلہ تو نے پورا نہیں کیا, تو دوزخ میں جائے گا. کہتا اللہ پھر میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ کہتا ہے تو صرف میری رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور کسی وجہ سے نہیں جائے گا. حضرت ہم جو در صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, جو ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ مغفرت کی رات ہے اور ہمیں توبہ کرنی ہے, کیا خدا میری توبہ کا محتاج ہے مغفرت کرنے کے لیے, یا وہ اس کے بغیر بھی میری مغفرت کر سکتا ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اس کی قدرت سے کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ سب چیزیں جو ہیں اس کی قدرت کی داخل ہیں. لیکن پروردگار عالم نے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو, تو قرآن کریم نے پروردگار عالم نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرا شکر کرو, میری ذات کا یا میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. تو یہ پروردگار عالم کا جو ہے وہ وعدہ ہے کہ صاحب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر ایک امید افزا آیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت جو ہے وہ یہی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر اے لوگو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوئے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اب آپ دیکھیں اس میں کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، سارے گناہ، یعنی اس نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ اس گناہ کو معاف کروں گا اس کو نہیں کروں گا. کہا کہ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں. اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات فرمائی. ساری باتیں میرے محمد کی خوبصورت ہیں. کہتے ہیں کہ ایک گناہ جو اللہ ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا. وہ کیا گناہ ہے؟ کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. اور حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ان سے تفسیر مانگی کہ شرک کیا ہے. کہا شرک یہی نہیں کہ خدا کے ساتھ دوئی ڈالو، شرک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. یہاں بھی دیکھیے شرک کی کیا، ہاں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، میں اتنا چھوٹا اور پھر بھی میں اپنے گناہوں پہ تکیہ کر کے بیٹھا رہوں. لیکن حضرت میسوی صاحب، یہ علامہ صاحب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں، اور اس کی راوی ہماری ماں سیدہ عائشہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کی گریہ جو ہے ان کے سینے کی آواز آ رہی تھی. تو آپ نے کہا کہ محمد آپ کو تو اللہ نے مغفرت آپ پہ تو کر دی ہوئی ہے، آپ اپنی لرزشوں پہ کیوں معافی توبہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ مغفرت مانگنا جو ہے یہ بھی تو حضرت شکر گزاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آج جمعۃ الوداع بھی تھا اور یوم قدس بھی تھا، اور پاکستان میں بھی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا گیا اور حکومت نے اعلان کیا، تو میں اپنی بات کو فلسطینی بھائیوں کی یاد کے ذریعے اور آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا حضور خدا کی قسم یہ وقت مانگنے کا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ سب کے لیے لاتے. اور ہمارے مولانا صاحب ایک بلال بھائی باندھ لیں کہ ہو سکے تو. اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کو آج رات دعا میں نہ بھولیں. بے شک. بہرحال سما کی طرف سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم گفتگو کریں. دیکھیں جہاں تک مغفرت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں جائے. اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں جائے. کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اور جب بندہ بن جائے تو خود اپنے آپ کو جنتی بنائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. اس کے بعد اولیاء اللہ ہدایت کے لیے باقی رہے، ائمہ معصومین. قرآن مجید قیامت تک ہمارے پاس موجود ہے. ساتھ ساتھ جب انسان زمین پہ آیا ہے تو اسے مشکلات کا سامنا ہے. شیطان ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اور بہت سی چیزیں جس کی انشاءاللہ رات گفتگو میں بات آئے گی. اب مثال دے رہا ہوں، ہمارے نجم بھائی نے کمال کے کلام پڑھا کہ دل چاہ رہا تھا پھوٹ کے رہوں، لیکن میں نے اپنا آپ کو کنٹرول کیا. اب یہ صرف یعنی اس چینل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے چینل پہ اتنی گہری بات ہوئی، اس کے بعد اشتہار آئے تو یہ چیزیں نا. اب انسان کیا کرے؟ گناہگار ہو جائے، گناہگار مر جائے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بندے جب تو میری اطاعت کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو تجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. تیرے لیے میں دو چیزیں رکھ رہا ہوں، ایک مغفرت اور ایک دعا. کہ تو جب مشکلات میں پھنس اور گناہ کر لے تو توبہ کر، استغفار کر، اور جب تجھے میری ضرورت پڑے تو دعا کرنا. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارنا میں جواب دوں گا. پرائم منسٹر کو فون کرنا ہو تو سال لگ جائے گا، بات نہیں کر سکتے. لیکن خالق کائنات جو ہے اس نے کہا تو جس لمحے اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے مجھے یاد کرے گا میں تجھے فوراً جواب دوں گا. اور میرے جواب کی نشانی یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نام آیا اور تمہارے دل میں ایک روشنی کی پاؤں پھوٹنے لگی اور تمہیں اپنی گناہ پر شرمندگی کا احساس ہوا اور تمہاری آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، تم سمجھو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری مغفرت آنا شروع. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت، کیا آپ اگر ہدیہ کروں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث بخاری شریف کی باہر نکل رہے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ آج جو ہے یہ شب ہے، اور یہ بتانے کے لیے باہر آئے اور دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں. تو اس گفتگو میں آپ بھول گئے
کہ کون سی شب تھی. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کا کہ کوئی بھی عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بغیر خداوند کی مرضی کے ممکن نہیں ہے. سانس اندر اور سانس باہر دونوں خدا کی مرضیاں ہیں. یہ جو بھول جانے کی حکمت ہے خدا نے یہ بھی تو کوئی رکھی ہوگی نا کہ محمد سے کیوں نکلوا دیا. اس رات کو اگر ہم شروع سے آغاز کریں تو لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جائے تو کافی ٹائم درکار ہوگا، لیکن پھر بھی قدر کے وہ معنی لکھتے ہیں تقدیر اور قسمت. پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں قدر اور قسمت، اور دوسری طرف لکھتے ہیں عزت و منزلت. اس رات کو عزت و منزلت والی رات قرار دیا گیا. کیوں؟ کہ قرآن کریم کو آج کی رات لوح محفوظ سے بیت العزت پر آسمانی دنیا پر نازل فرمایا گیا. یعنی کہ نور مبین لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل آج کی رات میں پورا. پھر وقتاً فوقتاً قلب اطہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا. اب اس کو عزت و منزلت والی کیوں کہتے ہیں؟ کہ آج کی رات نور مبین نور سے جدا ہوا اور آسمانی دنیا پر آیا. وہ عزت و منزلت والی کتاب ہے. عزت و منزلت والے نبی پر عطا ہوئی، عزت و منزلت والی ذات میں عطا. ویسے بات تو یہ بھی ہو سکتی کہ کون سا نور کس سے جدا ہوا اور دنیا کے نور پہ آیا. آپ نے یہ پوچھا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کیوں گئے. اس کے بارے میں وہ اتنی خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. بتا ہی کیوں نہ دیا کہ یہ رات ہے؟ بتا ہی کیوں نہ دیا؟ اس کو واضح کیوں نہ کر دیا؟ اگر واضح فرما دیا جاتا آپ اور میں ایک رات قیام کرتے، باقی کی رات غفلتوں میں پڑے رہتے، باقی کی 4 راتیں غفلتوں میں پڑے رہتے. آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا. آپ اور ہم سب ایک رات ہمارے پاس تحقیق شدہ رات ہوتی، ہم اس سے آگاہ ہوتے، ہم اس رات کو جاگتے، شب بیداری کرتے، عبادت کرتے، دعا کرتے، 1000 ماہ سے افضل عمل صالحہ کر کے ہم کما لیتے. باقی کی راتیں ہم غفلت میں پڑے رہتے. مخفی رکھ لیا گیا. اس کی رحمت ہمیشہ امت مسلمہ پر رہی کہ 4 راتیں اور بھی ساتھ مل جائیں گی جو عبادت میں شامل ہو جائیں گی، اور آپ کو جو درجات ہیں وہ 4 راتوں میں مزید بلندی مل جائے گی. کہ آپ نے اب سارے جو آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، 21ویں کو بھی آپ نے شب بیداری کر لی، 23ویں کو بھی کر لی، 25ویں کو بھی کر لی، 27ویں کو بھی کر لی، 29ویں بھی کر لی. لیکن علماء متفق ہیں 27ویں شب پر. اب ایک بات اس میں اور مخفی رکھی کہ اگر بتا دیا جاتا ایک نیکوکار تو کھڑا ہو گیا اللہ کی راہ میں، کمر باندھ کے کس کے کھڑا ہو گیا، آج قرب الہی کو پانا ہے، آج اس کو راضی کر لینا ہے. لیکن اللہ کی اسی دنیا میں گنہگار بندے بھی ہیں. اگر یہ رات واضح ہوتی تو جس حد تک درجات کی بلندی عطا ہوتی اسی حساب سے عذاب کی وعید بھی ہوتی. دیکھیے گا، نیکی کی جزا ہے تو بدی کی سزا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب 2 نفل نماز پڑھ لینے سے اگر درجات بلند ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ اس رات میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی بد نصیب سے ڈاکہ ہے، چوری ہے، بد اعمالی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کما لیا. لیکن اگر رات سے واقف نہیں ہے اور رات ہے، انجانے میں ہوا، تو اس نے عام رات سمجھ کر کیا، تو اس کے گناہ کی سزا کم عام رات کے نسبت، عام رات کے حساب سے بہت مختصر ملے گی اس کو. وہ تو جانتا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی قدر والی رات ہے. کیوں؟ اگر واضح نہیں ہے، مخفی رکھی گئی ہے، اور آپ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں کیا تو عام رات سمجھ کر کیا، تو سزا بھی اسی حساب سے. وہ جو بھولنے والی بات ہے وہ واضح نہ کرنے والی بات ہے. اچھا، آپ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی. سب سے پہلا سوال میرا یہ تھا کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ قدر سے مراد قسمت اور مقدر بھی ہے، اور قدر سے مراد عزت و منزلت بھی ہے. آج کی رات عزت والا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا. اچھا، لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ بزرگی والی رات ہے. قدر کے معنی ہیں بزرگ. تو یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے سبب سے اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہاں جو ایک بات میں عرض کروں کہ وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ وہ بھولے نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ جب وہ 2 افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے بتانے کا جو حکم تھا اس کو موقوف فرما لیا اس کو، یعنی دو افراد کے جھگڑنے پر جب یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بزرگی والی رات کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا، تو آپ سوچیں کہ جب قومیں آپس میں لڑ رہی ہوں اور یہ بات اب غور کیجئے اللہ کو کتنا برا لگتا ہے آپس میں جھگڑا کرنا کہ خدا بتانا چاہتا تھا، خدا نے کہا میں اس کو مخفی چھپا لیتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ واہ کیا بات کی ہے، واہ کہ شب قدر کیا ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ ایونٹ جس کی زندگی میں ہوا یہ اسی کا سبجیکٹ ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی زندگی میں شب قدر آئی، کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی کی زندگی میں آئی نہیں آئی، ملی نہیں ملی، یہ ہمیں تو نہیں پتہ اس کا، لیکن جس کی زندگی میں آئی وہ تو بہت واضح ہے نا۔ جس کو شب قدر ملی اس نے کیا کیا؟ اس نے پوری انسانیت کی کائنات ہی بدل دی، بے شک لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے آئے۔ وہ لوگ جو ایک پتھر کو پوجتے تھے، ایک اپنا امیج آف امیجنری خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے ہر چیز مال و اولاد سب کچھ مانگتے تھے، ان کو ایک ایسے مالک حقیقی سے انٹروڈیوس کروایا، تعارف کروایا، جو اپنے کلام کے ذریعے پوری انسانیت سے مخاطب ہوا، بے شک مالک حقیقی اس قرآن کے ذریعے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس، ہمارا ڈائریکشن اس کلام، اس میریکل کی طرف ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات اور آج ہم نیکی کی بات بھی کرنے کے قابل ہوئے ہیں، بے شک کیونکہ ان کی زندگی میں شب قدر ہوئی یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا، لیکن اس کا رزلٹ کیا آیا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اس کلام کے ساتھ جڑیں، ہم اس کلام کو سمجھنے کی کوشش اور دعا کریں کہ ہم اس سے جڑے رہیں، جو جڑے رہیں۔ تو شاید ہماری زندگی میں بھی شب قدر اگر نہ بھی آئی، اللہ کرے کہ آئے، کم از کم ہمارے حالات تو بدل جائیں گے۔ حضرت مسمی صاحب اگر آپ اس پہ اجازت دیے تھوڑی سی توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے یہ سوال جو ہے میں لفظوں میں بنا نہ سکوں، یہ جو اس کو چھپا کے رکھا گیا اس رات کو۔ اب دیکھیے آخری شبیں جو ہیں وہ 21 بھی ہے، 23ویں بھی ہے، 27ویں بھی ہے، 29ویں بھی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب جو علماء ہیں انہوں نے 27ویں سوچا، میرے رسول نے تو نہیں کہا کہ یہ 27ویں، آپ اللہ نے تو کہا اس کو تلاش کرو۔ تو جب میں اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں اور میں ہر رات تاک رات میں جا رہا ہوں، اور تاک میں پہلے تو کیوں جا رہا ہوں، میں تاک کے بغیر کیوں نہیں جاتا؟ تو کیا ضروری ہے کہ یہ مجھے 27ویں شب ہی ملے، یہ مجھے 21ویں 23ویں 29ویں شب نہیں مل سکتی؟ یہاں پر آپ کے سوال کے ساتھ ساتھ ایک جواب اور عرض کرتا چلوں کہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا گیا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شب قدر ہے، اب 19 21 23 جو بھی جس میں آپ چلے جائیں 27، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی بعض چیزوں کو معین فرماتا ہے۔ اصل لفظ ہے قضاء و قدر۔ جب درزی کو آپ کپڑا دیتے ہیں تو وہ ناپتا ہے، اسے کہتے ہیں قدر، اور قضا جب وہ کاٹتا ہے اور بناتا ہے۔ قدر اور قضا، کپڑا ناپنا قدر ہے اور اس کا کاٹنا قضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی شب قدر ہے اس کی ذات بہتر جانتی ہے، وہ انسانوں کے لیے پورے سال کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو اب کتنی روزی ملنی ہے، اس کو کتنی زندگی ملنی ہے، اس کو کیا کیا جو چیزیں معین کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ انسان کے لیے شب قدر میں معین فرماتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ شرائط ہیں کہ اگر یہ کوششیں کرے گا تو اس کو یہ مل جائے گا، یہ زحمت ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کمرے میں اپنے آپ کو لاک کر دوں کہ قضا و قدر ہو گیا، میں سمیع صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدر و قضا کر دیا، جو ملنا ہے گھر میں مل جائے گا، نہیں۔ ان کی شرائط اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان شرائط کے ساتھ جب کرے گا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہر سال یہ رات آئے گی، تمہارے لیے معین نہیں کی گئی ہے بلکہ عند اللہ معین ہے۔ اب جب انسان مٹی میں، گندگی میں، ٹریفک میں، پولیوشن میں گھومتا ہے تو اس کے بدن میں گندگی بہت لگ جاتی ہے، تو اگر کوئی 2 دن 3 دن نہ آئے تو پھر اسے خوب برشنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو جب انسان پورے 11 مہینے، 11.5 پونے 12 مہینے جو ہے گندگیوں میں گزار رہا ہوتا ہے، تو اب اس کی پاکیزگی کے لیے بھی اس کو ذرا
زیادہ ہیوی ڈوز چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات نہیں رکھی بلکہ 19, 21, 23, 27 جو بھی رات ہو اس کو بیان فرمایا تاکہ انسان لگ کے توبہ کرے, توبہ کی شرائط کو پورا کرے جو آگے بیان میں آئے گا. جہاں تک یہ بات ہے کہ معین نہیں ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر در صاحب کا کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو بیان فرما دیا, اس لیے کہ ٹھیک ہے کتابوں میں چیزیں موجود ہوں گی لیکن عقیدے کے لحاظ سے رسول اکرم پر نسیان طاری ہونا عقیدے کے خلاف ہے, کیونکہ اگر ایک چیز کا نسیان ثابت ہو جائے تو ہر چیز میں شک آ سکتا ہے. بھائی کیا خوبصورت بات کی, کیونکہ خواتین حضرات ہم ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو اتحاد ہے مسلمانوں کا ہے بحیثیت امت بحیثیت فرد, آپ کے مزاج جو ہیں وہ امن کی طرف جانے چاہیے اور یہی پیغام یہاں سے جانا چاہیے. اور یہی بینڈ جو ہے یہ آج اتحاد بھی بتا رہا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہمارا الحاق بھی بتا رہا ہے. میں اگر آپ سے درخواست کروں کہ وہ جو اتحاد کی آپ نعت پڑھتے ہیں نا, خدا تیرا خدا نہ کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے, اگر اس حمد کا اختتام بھی مغفرت پہ ہی ہوتا ہے. بے شک, واہ, کیونکہ جب تک مغفرت نہیں ہو رہی ہے تو میں کیسے سامنے والے کو ایکسیپٹ کروں گا. بے شک, میں تو سامنے والے کو برداشت ہی نہیں کر رہا. بے شک, جب اپنا اکاؤنٹ کلیئر ہوتا ہے تبھی سامنے والا اچھا لگتا ہے. تو اس لیے مغفرت اور توبہ کیا اچھی بات ہے, اپنا اکاؤنٹ کلیئر ہوگا تو سامنے والا اچھا لگے گا نا, اپنے اکاؤنٹ نہیں کلیئر ہے نا, اس لیے اجازت دیں جی جی بسم اللہ, کہ یہ جو مختلف طریقے ہیں, کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی آمین بالجہر کہہ رہا ہے, کوئی یہ وجہ اختلاف نہیں ہے, یہ وجہ اتحاد ہے کہ پروردگار عالم کو حضور نے, دیکھیں یہ جو کچھ لیا گیا ہے احادیث سے لیا گیا نا, اور حضور کی حیات طیبہ سے لیا گیا, تو اب حضور کی حیات طیبہ میں کبھی آپ نے رفع یدین بھی فرمایا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں فرمایا ہے, کبھی آمین بالجہر بھی فرمایا ہے, تو یہ احادیث سے جو ہے وہ استنباط ہوتا ہے. تو پروردگار عالم کو حضور سے اتنی محبت ہے کہ ان کی ہر سنت کو باقی رکھا ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضرت یہ وجہ اختلاف نہیں بلکہ وجہ اتحاد. حضرت حضرت امام موتا جو دیکھیے ان کی طرف کہ وہ مہدی نے کہا کہ یہ موتا جو ہے یہ میں قانون بنا کے لگاتا ہوں تمہاری کتاب. آپ نے کہا ہرگز نہیں. کہا کیوں نہیں؟ کہا کیونکہ جو صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں دیکھ کے گیا کسی ایک سنت پہ, اگر میری کتاب قانون بن گئی تو تم اس کا دین خراب کرو گے. اب یہاں پہ اس بدو کی مثال جو ہے نا وہ سامنے رکھیے, کیا ہے کہ یا رسول اللہ بس مجھے بتا دیجئے میں نے کیا کہا. کہتے ہیں نہ ایک کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا, بس جو بتایا ہے وہی کروں گا. اب اس نے جا کے جو حبشہ میں دین قائم کیا ہوگا, ہم آج اس کے دین کو غلط اور صحیح ہم کہنے والے نہیں ہیں. جو اس نے رسول سے سیکھا وہ اس نے وہاں پہنچا دیا. جی جی. دوسرا, ہم مسجد کا رخ جو ہے وہ ہمیشہ کہاں کرتے ہیں؟ کعبہ شریف. اولا بیت ودیع للناس. تو جب اللہ کے گھر میں سب ویلکم ہیں تو ہم کسی کو کیسے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اللہ کا نظام تو وہی سے چلتا ہے. حضرت یہ چھپنے والی بات جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اور کھولیے. میسمی صاحب آپ کی طرف توجہ چاہوں گا کہ خدا نے اس کو چھپایا ہے, اس کا کیا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم عبادت زیادہ کریں یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی حکمت ہوگی؟ کھل کے بات جی آپ نے کبھی چھپ کے کی ہے بات, پہلے مجھے یہ مثال دیتے ہیں. بہت شکریہ. ایک تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آج پھر کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں جی, اور خاص کر ہمارے پولیس والوں کو اور ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. ان کی بھی مغفرت اور رحمت کی دعا کریں, ان کی حفاظت کی دعا کریں. سوال کو اگر پھر سے ایک جملے میں دہرا دیں تو میں آپ کو. حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتیں جو ہیں یہ اس لیے چھپا لیں اور یہ نہیں بتایا کہ کون سی والی قدر کی ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, یا کوئی اور حکمت ہے اس کی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, تو ایک وقت میں نے نافرمانی رب کی ہے, اللہ معاف کرے. ایک وقت میں نے اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے. نافرمانی رب تو اللہ کہتا ہے تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو سمجھ کے معاف ہو گیا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو آنسو ہے وہ توبہ کی دلیل ہے. دلیل ہے. امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں مکھی کے پر جتنا آنسو نکلا ہے اس سے زیادہ نہیں چاہیے. علامہ اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. بس وہ جو ہے شرمندگی کا جو ہے وہ پسینہ اگر آ جائے وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے شان کریمی جو ہے اس کو موتی سمجھ کر جو بہت ہے. یہ چیز بہت ہے, یعنی وہاں انسان پہنچ جائے تو معراج کی طرف جانا شروع ہو جائے گا جو حقیقی انسانی معراج ہے. لیکن جب حقوق الناس کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک حق کے ناس ادا نہیں کرو گے تب تک معافی
نہیں ملے گی. اگر ایک ہی رات ہوتی تو انسان نہ اپنا حساب کر سکتا، نہ اس بات پہ غور کر سکتا کہ کسی کا حق میرے پر ہے، کیا ہے، کتنا ہے، اس تک میں پہنچوں کیسے. آج ٹیلی فون ہے، آج ای میل ہے تو پہنچ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان راتوں کو چھپا کے رکھا تاکہ انسان ان راتوں میں ان لوگوں کو جن کا حق غصب کیا ہے حق پہنچا دے. لوگوں کے جن کے حق آپ نے غصب کیے ہیں ان تک، ان کے ساتھ. خواتین کے ساتھ بڑی ادب کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، چونکہ چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے لیکن واپس آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ شراز سے یہ ہم بھی سنیں گے، سنتے ہوئے آئیں گے. اور ایک سوال اپنے لوگوں تک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ خدا کو منانے کا طریقہ جو ہے وہ آخر ہونا کیا چاہیے، کیسے مانے گا میرا رب. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہان میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں، نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ، نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا. یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے. اللہ کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے. کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، نہیں الہ کوئی اور ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. اللہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور. ساری فیملی بھی ساتھ مل جائے تو مزہ آئے گا. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کچھ اور ہے. جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے رحیم
किताब थी पढ़ा दिया तो कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के ये दौर है। अल्लाह वो ना पा सका, जो ना झुक सका वो ना पा सका। यही सिलसिला हर दौर है। न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है। एक बार तू फिर सोच ले, वो ही रब्बे अर्श करीम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बार तू फिर सोच ले, वो ही रब्बे अर्श करीम है। जो ना झुक सका वो मिट गया, जो ना झुक सका वो मिट गया। यही सिलसिला हर दौर है। न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है। आखिरी शेर इस महफिल के नाम, इस लम्हे के नाम और मेरे पूरे वतन के नाम, तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों के नाम। या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे, या रब हमें तू बख्श दे। बंदा तो गुनाहगार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस आस पर पड़ा हूँ मैं, सजदे मेरा पे करीम के। इस आस पर पड़े हैं हम, सजदे मेरा पे करीम के। जो हम गिर गए थे मुकाम से, जो हम गिर गए थे, बिलाल भाई माने तो सही ना, जो हम गिर गए हैं मुकाम से। तौबा से पहले एक स्टेप है मानना, जो हम गिर गए हैं मुकाम से। तू तो रब्बे आली मुकाम है। रब्बना वग़फ़िर लना, रब्बना वग़फ़िर लना। इस दफा एक मर्तबा जुबान से नहीं, दिल से, क्योंकि मैंने ये, अल्लाह गवाह है आज हमारे बीच में, मैंने ये पढ़ी नहीं थी, मैंने ये कही थी। मैं इसके एक एक लफ्ज़ पे ईमान रखता हूँ और इसी नज़र से सामने वाले को देखता हूँ कि सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें हैं। आप सब एक दफ़ा मिलके दिल से कह दें, अल्लाह बदल देगा तकदीर इंशाअल्लाह। न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा
کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اگر یہ بیت بھی نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ میرے جو علماء اور جو بڑے یہاں بیٹھے یہ بھی اگر ایک دوسرے کا ہاتھ یوں ہی تھام لیں تو ہم پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال قائم کر دیں گے کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ یہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے، یا اللہ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ I am so proud of you۔ آپ نے اصحابہ کرام کی سنت آج زندہ کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی طفیل ایسے ہی کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خواتین حضرات، اتحاد کا پیغام جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف رمضان میں نہیں، ہم سارا سال اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم پہنچاتے رہیں۔ میں ایک ادب سے پہلے تو سچی بات کر لوں نا سعدیہ آپا، وہ سعدیہ ہماری جو بچی ہے نا، یہ نعت بڑی خوبصورت پڑھتی ہے، لیکن آج اس نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات یاد ہے کہ مجھے اپنی امت سے جو ڈر ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید دنیا کا مطلب اگر میں تفسیر کرتا تو مٹھائی رکھتا، کیونکہ یہ مٹھائی آج لے کے آئی اور میں نے سب کو بانٹ کے اپنے پاس اس لیے رکھ لی کہ میں اور حکیم صاحب جو ہیں وہ چائے کے ساتھ یہ کھاتے رہیں۔ آج ہماری جو بہن یہ مٹھائی لے کر آئی ہے نا، یہ دیکھیے، یہ رمضان کی، میں کہتا ہوں یہ حاصل رمضان ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو آج اس کی سیلیبریشن میں آئی۔ شکر الحمدللہ۔ دیکھو رمضان کی کتنی برکتوں کا، کس کس برکت کا شکر ادا کریں۔ اس سے بڑی برکت حضرت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں کہ ز اتفاق مگس شہد می شود پیدا، ز اتفاق مگس شہد می شود پیدا، خدا چے لذت شیریں در اتفاق نہاد۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی برکت اور کتنی مٹھاس رکھی ہوئی ہے۔ اتفاق مگس شہد می شود پیدا، خدا چے لذت شیریں در اتفاق نہاد۔ علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، اتفاق اگر میں، میرے جیسا جاہل، آپ جیسے اتنے قابل، اتنے بڑے قابل، اور یہ میں خدا کی قسم یہ تشبیہن نہیں کہہ رہا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے لوگ اگر سب ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تیرا خدا جدا ہے نہ میرا خدا جدا ہے، یہ راستے جو جدا جدا ہیں، یہ معاملہ اور ہے۔ حضرت یہ اس ملک میں، اس دنیا میں امت مسلمان جو ہے وہ اکٹھی ہاتھ پکڑ کے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اگر کہہ سکتی تو یقین کیجئے علامہ صاحب، میں ادباً یہ عرض کر رہا ہوں، آج یہ جھنڈا اور یہ بیچ لگایا نہ ہم نے ہوتا، آج ہمیں اس کی ضرورت نہ پیش آتی۔ آج وہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے اتنے ہی بہن بھائی ہوتے جتنے میرے سکے بہن بھائی میرے۔ حضرت یہ اتفاق جو ہے اس کو بین الاقوامی، بین المسلمین کیسے پیغام پہنچائیں گے؟ بلال بھائی اس میں ایک لائن اور ایڈ کر لیں اس سوال میں، کیا از اٹ ٹو لیٹ؟ کیا ہم ابھی نہیں کر سکتے؟ یہ ایڈ کر لیں۔ یہ بات یہی بلال بھائی بات جذباتی کر دی ہے، یہ جذباتی، یہی بات میں نے شام کو افطار میں آپ کے ساتھ کہی تھی کہ ابھی 1435 سال کے بعد بھی اگر ہم اس بات کا انتظار کریں کہ یار چلو کوئی اگر ہمارا حکمران کہے گا تو ہم کچھ ہاتھ بلا نہیں، میں کیوں نہیں پہلے میں اپنا حصہ ڈال۔ واہ واہ نجم بھائی، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ فرسٹ آف آل اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ، نیور ٹو لیٹ۔ اور ہمارے علماء جب انگریزی میں سلپ مارتے ہیں نا تو خدا کی قسم دل بڑا ہو جاتا ہے۔ میں ایک خاص نظریہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس پہ تنقید بھی لینے کے لیے تیار ہوں، گفتگو کے لیے بھی تیار ہوں۔ امت مسلمہ بحیث امت مسلمہ ایک ہے، اگر نہ ہوتی تو اس سے بدتر حال ہوتا۔ سچ یہ آپ دیکھ لیجئے، پاکستان پہ وقت آتا ہے سب ایک کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کسی نے شان رسول میں گستاخی کی، وہ سنیما ہال وغیرہ جلے، اس سے میں کوئی اتفاق نہیں کرتا، لیکن پوری امت مسلمہ باہر آ گئی۔ 2005 کا زلزلہ آیا، ساری قوم کٹھی ہو گئی، تو اتحاد تو ہے ہی ہے، محبتیں ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ اب یہ تصور غلط ہے کہ ہمارے درمیان میں وہ والے اختلاف ہے کہ ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ دیکھیں امت مسلمہ کا ایک گروہ ہے جو رضائے الہی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار، بے شک ہے۔ ایک لیڈرشپ ہے جس کے مفادات ہیں، جس کی اس وقت میں بات نہیں کرتا ہوں۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو تکفیری گروہ ہے، اس نے اپنا کام ہی بنا لیا ہے کہ اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر قرار دے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج عراق میں
یہ تصور غلط ہے کہ شیعہ کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں. آج عراق میں اہل سنت بھائیوں کے جو حالات ہیں, جس طرح سے اہل سنت بہنوں کی آبرو دری ہوئی ہے, وہاں پر شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں. آج صبح کی خبر تھی حضرت یونس علیہ السلام کے شہید کر دیا. یہ مجھے آپ بتائیے یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ کمال ہو گئی. اس میں کیا شیعہ سنی؟ یہ انسان ہے, شیعہ سنی تو چھوڑ دیں, مسلمان یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اس میں کیا اختلاف ہے؟ لیکن ایک گروہ ہے جو دیکھیں, آپ لوگوں نے سب نے واٹس ایپ پہ دیکھا کہ ایک سو کالڈ مولوی نے کہا کہ یہ گنبد سبز جو ہے نعوذ باللہ اس کو بھی اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا میرے یعنی جسارت. اس کے بعد کہا کہ یہ خانہ کعبہ پر جو جا رہے ہیں مثلاً یہ بت پرستی کر رہے ہیں نعوذ باللہ, اس کو بھی یعنی کہاں جا رہے ہیں؟ امت مسلمہ نے جب جنت البقیع اور جنت المعلا کو بموں سے اڑایا گیا اس وقت قیام کیا ہوتا تو آج یہ مشکل نہیں ہوتی. امت دیکھیں, آج شام ایک ٹیلی ویژن چینل پہ تھا, میں نے وہاں پر کھل کے کہا, ہمارے چھیپا بھائی بھی میرے برابر میں بیٹھے تھے, میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہیں جا رہے وہاں پر آپ مدد کے لیے, ایران تو اتنی مدد بھیج رہا ہے. کہا ہمیں یہاں سے حکومت اجازت نہیں دے رہی. تو میں نے حکومت سے کہا ہمیں دو چیز کی اجازت دی جائے, مجھے اجازت دی جائے کہ ایک ایسی جوانوں کی ٹیم تیار کروں تو جا کر ہمارے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑیں. میں تیار ہوں اس کام کے لیے. میں بھی تیار ہوں سر, میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. ایک جملے کو میں جوان نہیں ہوں لیکن میں جانے کو تیار ہوں. یعنی جوان ایج سے نہیں ہے, جوان اس دل سے ہے کہ انسان کی ایج جتنی بھی ہو جائے اگر اس کا دل جوان, زیادہ اچھا اور کیا کام ہوگا اپنی زندگی کا. دوسری چیز یہ کہ جتنی بھی ہماری یہ سوشل آرگنائزیشنز ہیں, چاہے چیپا ہو, چاہے ایدی ہو, چاہے جے ڈی سی ہو, چاہے دوسری آرگنائزیشنز ہو, یہ سب چلیں وہاں پر. اور جو زخمی ہیں جن کا علاج نہیں ہو سک رہا, ہم ٹیمپرری کیمپ, بھائی زلزلے میں ہم نے کر کے دکھایا نا, بڑے کامیاب کیمپ نہیں کیے, آپ لوگوں نے کیے, دوسروں نے کیے. ہماری گورنمنٹ ہمیں الاؤ نہیں کر رہی ہے کہ ہم جائیں. جی کیسے؟ اگر ہم اینکر محترم نے بڑا اچھا جملہ کہا, صاحب اس سے پہلے کہ آپ بارڈر کراس کریں آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا. اب یہ حکومت اگر دیکھیں, میں کہتا ہوں اگر حکومت فیصلہ کر لے, یہ بات آپ نے بڑی اعلیٰ چھیڑ دی, اگر حکومت اجازت دے اور قوم نہ نکلے پھر تو میں ہم سب گناہگار ہیں, پھر ہم گناہگار ہیں. بڑی سچ بات. ہم آج دیکھیں حسن نصر صاحب نے ایک بڑا عجیب جملہ پرسوں کہا, تقریر کی 21 رمضان امیر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ہم شیعہ ضرور ہیں, اس میں کیا ہوا, لیکن بیت المقدس تو ہم سب کا قبلہ ہے. یہ جو فلسطینی بھائی ہیں یہ مسلمان بھائی ہیں, اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا تم ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو ہم ان کی مدد نہیں چھوڑ سکتے. بے شک ہے. تو یہ ہمارا, اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہم نے سیلاب میں, زلزلے میں, 1965 کی جنگ میں, جب بھی دیکھیں میں کر کے دکھایا کہ ہندوستان نے جب بھی آنکھیں دکھائیں ہمارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں. ہندوستان کو ہوش آ گیا کہ اس طرح سے نہ کھڑے ہوں کہ 65 کی طرح مار کھانے پڑے. پاکستان معرض وجود میں ہی جو ہے آیا اتفاق کی وجہ سے. اتفاق کی وجہ سے اس وقت آپ بتائیے کون سا کوئی شیعہ سنی یا جو ہے وہ کوئی اور مکتب فکر جو ہے وہ سب کے سب ایک تھے. ایک ہی جو نعرہ تھا کہ سب بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان. بس ایک بات آخری کہہ دیے, بریک پہ جانے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک وقفے میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. لاہور کی اذان اور مضافات کے لوگ جو ہے وہ اپنی مقامی وقت کو مد نظر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام بیٹا. انکل آپ نے کچرا کسی اور کے گھر کے سامنے کیوں پھینکا؟ گھر کے سامنے نہیں بیٹا, وہ پتہ نہیں وہ وہاں کیسے آ گیا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ جان بوجھ کے ان کے گھر کے سامنے پھینک رہے. انکل ایک مجھے بات بتائیں, کیا آپ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اور اس کا کچرا اے سی روم میں پھینک دیتے ہیں؟ نہیں نا, کیونکہ وہ آپ کا گھر ہے. انکل محلے کو بھی گھر سمجھیں, صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے اندر ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم عبادات میں اپنا وقت صرف کریں. ہم رات کو اٹھ کے عبادت کریں. جب ہمیں موقع ملے ہم اللہ کی عبادت کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رمضان میں روزے کے دوران ہماری نیند ٹوٹ کے ہوتی ہے. ہم ایک لمبی نیند عام دنوں کی طرح نہیں لے سکتے ہیں. تو ہمیں جو بھی نمازوں کے دوران وقت ملتا ہے اور اگر ہمیں نیند لینی ہے تاکہ ہم اپنی باقیہ شب عبادت میں گزار سکیں تو اس وقت فوری نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیوں کہ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے اور ہم جذبات کی وجہ سے تھوڑا سا چڑچڑے بھی ہوئے ہوتے ہیں. تو میں اب آپ کو ایک ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں جس سے جب آپ یہ ٹیکنیک استعمال کریں گے تو آپ فوری نیند کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے اور آپ جب اٹھیں گے تو آپ فریش اٹھیں گے تاکہ آپ رات کو اپنی اس نیند کو جو آپ نے ابھی لے لی ہے, بوسٹر جو آپ نے ابھی لے لیا ہے, اس کی استعمال کر سکیں رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. تو آپ جو ہے وہ کریں گے یہ کہ آپ آرام سے ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں گے, اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور 10 سے لے کے 1 تک پہلے الٹی گنتی گنیں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور پھر آپ اپنے جسم کے مختلف حصوں کے اوپر توجہ دیں گے اور اپنے ذہن کے اندر دہرائیں گے, میرا سر سو رہا ہے, میرا ماتھا سو رہا ہے, میرا چہرہ سو رہا ہے, میرے کاندھے سو رہے ہیں, میرے بازو سو رہے ہیں, میرے ہاتھ سو رہے ہیں. اپنے ذہن میں دہراتے جائیں گے اور اسی جسم کے حصے پہ جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی توجہ دیتے چلے جائیں گے. میرا سینہ سو رہا ہے, میرا معدہ سو رہا ہے, میرا جسم کا نچلا حصہ, میری رانیں, میرے گھٹنے, میری پنگلیاں, میرے تلوے سو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جو توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سے آدھے گھنٹے پہلے آپ کیا کر رہے تھے, اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے. دیکھیں, سنیں, محسوس کریں کہ آدھے گھنٹے پہلے آپ کیا کر رہے تھے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بات ہو رہی ہے اتحاد مسلمین کی, لیکن جو ایک بنیادی سوال ہے نا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں اپنے یہاں مہمانوں سے تاکہ میرے دل میں اس کی تسلی بھی ہو اور میں اس بات کو نا چھوڑنا نہیں چاہتا بالکل بھی. حضرت رابعہ بصری رحمہ جو ہیں ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور ان کے پاس بیٹھ کے وہ دنیا کی باتیں کرنے لگے کہ دنیا بڑی خراب ہے. یہ رابعہ نے کہا آپ جائیے, آپ میرے پاس نہ بیٹھی. رابعہ عمر میں بڑی رحمہ چھوٹی تھیں, تو کہا کہ آپ یہ کس طرح کی مجھ سے بات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, جو جس کا ذکر کرتا ہے نا وہ اسی کا ذکر کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے, مجھے نہیں اس سے غرض کہ دنیا سیدھی ہے یا الٹی ہے. میرے سے بیٹھ کے بات کرنی ہے تو صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. حضرت عمر خطاب امیر المومنین کہیں سے گزر رہے ہیں تو وہاں سے ایک عورت ملی, بڑی مشہور روایت ہے لیکن ہم اس کو ہمیشہ آدھا کر جاتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کون ہے آج کا حاکم, ان کا عمر ہے. تو اس نے کہا بڑا ظالم آدمی ہے معاذ اللہ, وہ تو دیکھو میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, میرے تک رسائی نہیں کی. عمر خطاب ہے نا, کہتے ہیں عمر کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ تو یہاں بیٹھی ہے. جواب سننا ذرا, کہتی ہے نہیں اگر پتہ کرنے والا تو پھر امیر کس نے کہا تھا بنے, خبر رکھے. اگر امیر بنا ہے تو خبر رکھے. جب امیر المومنین اس کے لیے لے کر آئے, اس کے لیے بچوں کو کھلایا, یہاں تک واقعہ لکھا ہے. ان کے جو غلام تھے اسلم, وہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا ایسا کر کہ اب تو میں نے تجھے راضی کر دیا نا. کہتی راضی ہو گئی. کہتی ہے لیکن جو پچھلا تھا جس پہ تو میرے سے راضی نہیں تھی تو اس کی بھی مجھے معافی دے دے. اس نے اس پہ بحث کی حضرت عمر خطاب سے کہ وہ تو تیرا ظلم میں کبھی نہیں بھولوں گی. حضرت عمر خطاب نے وہاں بیٹھ کے 25 دینار دے کر اس کے ساتھ سودا طے کیا اور اسے کہا کہ مجھے لکھ کر دے کہ تو نے میرے پچھلے جو ہیں وہ بھی معاف کیے. دیکھیں جن کو اپنی جان اللہ کو دینی ہے نا, وہ اس دنیا میں ثواب اور اجر اپنے مال کو دے کر بھی لینا ہو تو وہ لیں گے. یہ جو معاملہ ہے نا حضرت اللہ کو منانے کا, حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں. ایک تو پتہ ہے منانا ہے کیسے, اور پھر مجھے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ مان گیا ہے. دیکھیں, ایک تو چھوٹی سی دنیا کی مثال
کہ اگر مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے تو مجھے آپ کی پسند ناپسند جاننی پڑے گی. آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, کس سے ناراض ہوتے ہیں. اس کے بغیر آپ سے ریلیشن شپ میری بن نہیں سکتی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کو جاننا پڑے گا, اور اس کو جاننے کے لیے اس نے ہمیں ایک ذریعہ دیا, وسیلہ دیا, اس کا کلام. بے شک. تو اس کی روشنی میں جب میں اس کو جانوں گا. اور اللہ کی ایک صفت ہے تواب الرحیم. میں توبہ کرتا ہوں, توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. غلط روڈ لے لیا تھا, اسٹرائک کیا, یو ٹرن لیا, ایگزٹ لیا, توبہ. اچھا میں توبہ کر بھی رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بلال بھائی آپ دیکھ ہی نہیں رہے میری طرف. تو اللہ کی بھی صفت ہے تواب الرحیم, وہ بھی پلٹتا ہے. اب میری توبہ کتنی سچی ہے, وہ شارک سے قریب ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے یا سیریس ہے. جس دن میں سیریس ہو جاتا ہوں تو وہ شارک کے قریب ہے, وہ تواب ہو جاتا ہے. جب وہ تواب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. جیسے ماں سکھاتی ہے کہ بیٹا بولو سوری, تو وہ پھر سکھاتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو آدم علیہ السلام کو بھی کلمات سکھائے تھے. تو ہم آج اگر معافی مانگیں گے اور ندامت میں اس کی طرف آئیں گے تو پھر وہ ہماری طرف آ جائے گا, اور جب آ جائے گا تو پھر آہستہ 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 اور آنا پتہ ہے کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. حضرت آپ کی توجہ چاہتا ہوں علامہ صاحب, منانا کتنا آسان ہے. کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سے جیسا گمان رکھو گے نا میں ویسا ہی ہوں. ایک بالست آؤ گے میں ہاتھ آؤں گا, چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا. حضرت منانے کے لیے توبہ میں نے ایک کر لی, کیا کوئی اور انداز بھی ہے منانے کا؟ حضرت میری باری تھی ویسے, اگر آپ یہاں سے چلتے تو جی بسم اللہ سر. ایک کیونکہ نجم بھائی نے بہت خوبصورت بات کی, یو ٹرن اور سب کچھ, کیونکہ آپ لوگ دین کے وہ ہیں, اپنا چلانے والے ہیں, مولانا ہیں, علامہ ہیں. میں ایک چھوٹا سا عاشق ہوں. کیا بات. ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک بات کہی منانے کے لیے, اور بہت آسان سی بات کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا بات. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی کہہ دیا کہ محمد سے وفا کر لو, میں راضی ہوں تم سے. واہ واہ واہ. صرف محمد سے وفا کر لو بس, میں راضی ہوں. اس موضوع پہ میں بات دوبارہ شروع کروں گا کہ محمد کے عشق کے بغیر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنود ہوئے بغیر کیا خدا مان سکتا ہے, اس پہ بات کروں گا. لیکن واپس آئیں گے تو بھر دو جولی بھی سنیں گے, اور اپنے علماء سے یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے دلوں کو اللہ کیسے منور کرے گا جب وہ ہم سے راضی ہوگا. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولا, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, وہ تیرا وصف پایا ہو کس سے, تیرا وصف پایا ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی محمد, تیری کون کرے گا بڑائی, تیری کون کرے گا بڑائی, تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے, اس گرد سفر میں گم ہے,
جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے تالے تیری ایک نظر کے تالے تیری ایک سخن پر قربان تیری ایک سخن پر قربان محمد تیرے ایک سخن پر قربان تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت وہ تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے نجم کو تجھ سے نسبت ہے امجد کو تجھ سے نسبت ہے ہم سب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی محمد نور مجسم ہے بلال کو تجھ سے نسبت کیا زمانے بات ہے بلال کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نور مجسم سبحان اللہ واہ 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 اب میرے خیال میں جو سوال چھوڑ کے گیا تھا نا اس کا جواب ہو گیا یہی جواب ہے اس کا صحیح بات کیا بات کیا بات اچھا مولانا صاحب میں بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے مجھ سے راضی ہے تو کیا دنیا میں سے کوئی آ کے مجھے بتائے گا یا میرا دل مجھے بتائے گا کیا بات ہے واہ یار واہ یار اس میں تو پیار ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں یہ رمضان کا اثر ہے حقیقت ہے دنیا میں تو کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جو ہے اس وقت میں انبیاء کرام اور ائمہ محترم اور صحابہ کرام کا ذکر نہیں کر رہا لیکن یہ کہ اس وقت جو موجودہ حالات میں جو ہے وہ تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات القا کر دیتا ہے کہ یہ وہ راضی ہو گیا اس کی جو ہے وہ جب سرکار کا نام آئے اور تمہارے منہ سے درود نکلے تو سمجھ لو اللہ راضی ہے تم سے واہ 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 اور اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا کہ خسیس کون ہے
کمزور کون ہے, روکنے والا کون ہے؟ مال کو نہیں, جو میرا نام آئے اور درود نہ پڑے. یہ تو تیسری سیڑھی پہ کہا تھا, ممبر کی تیسری سیڑھی پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو کس طرح مناتے تھے؟ اگر توجہ کی جائے تو ہم اس رات کو معیناً نہیں کہتے ہیں, لیکن رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں باقاعدہ طور پر مسجد میں اپنی ایک جگہ معین فرماتے تھے اور اعتکاف شروع کرتے تھے. اعتکاف شروع. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں یہ کہنا گستاخی ہوگی کہ ریا کا ڈر تھا یا یہ کہ لوگ تعریف کریں گے اس کا ڈر تھا. ایسی بات نہیں تھی, وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتے تھے, بے شک, اور انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج امت مسلمہ اعتکاف کا عمل انجام دیتی ہے. اور اس اعتکاف میں عبادات میں مشغول ہونا, اور یہ جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم استغفار کرتے تھے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, آپ استغفار کیوں کرتے ہیں, آپ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گناہ نہیں کرتا, نہ میرے ہاں گناہ کا کوئی تصور پایا جاتا ہے, لیکن لوگوں کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. یہ رحمت العالمین ہے نا, میں رحمت العالمین ہوں, ان کے گناہوں کے اثرات کو دور کرنے کے لیے میں استغفار کرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح سے تھی, پہلے سمجھ نہیں آتی تھی بات, جب پیسو سموکنگ کا کانسیپٹ آیا کہ بند جگہوں پر سموکنگ کرنے سے روک دیا گیا, نہیں پی رہا اس کو بھی دھواں تو لگ رہا ہے, اس لیے کہ جو نہیں پی رہا ہے وہ بھی دھواں میں, تو جس ماحول میں گناہ ہو رہا ہے جو کر رہا ہے وہ اس پہ تو اثر ہو رہا ہے, جو گناہ نہیں کر رہا اس پہ بھی اثر آ رہا ہے. حضرت اسی لیے کہا نا کہ اپنی مجلسوں کو جن لوگوں کے ساتھ سجانا ہے وہ بڑا اہم کام ہے کہ کن مجلسوں میں جا کے بیٹھنا ہے. حضرت عمر خطاب جو ہے نا, ان کو حضرت علی نے ایک دعا دی ہے, روایت میں آتا ہے اعتکاف میں مساجد جو تھی وہ سجائی, تو علی گزرتے ہیں اور کہتے ہیں عمر خطاب سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی, تو نے اللہ کے گھروں کو سجا دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے گھروں کو سجانا جو ہے حضرت, یہ ادب سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب اللہ کا راضی ہونا, جیسے آپ نے کہا کہ دل کو پہنچتا ہے, یہ دل کی کیفیت کیا ہوگی جب مجھے علم ہوگا کہ یہ اب میرے دل پہ طاری ہو رہا ہے, کیونکہ میرے دل پہ تو سارا سال نفس طاری ہے. دیکھیں دل پر جب آپ کے اعضاء اور جوارے میں جو ہے رقت طاری ہو جائے اور بے اختیار آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو رواں ہو جائے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پر جو ہے وہ اس کا اثر ہو گیا ہے. بے شک 27ویں یا جو طاق راتوں میں جو حضرت جبریل قرآن کریم نے جو کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح, کہ اس میں ملائکہ اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں, تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر, اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی عابد عبادت کر رہا ہے اور اس کو عبادت میں لذت آنے لگے اور جسم میں ایک دم جھجری سی پیدا ہو, تو اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس سے کسی فرشتے نے یا جبریل امین نے اگر مسافہ کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی بسم اللہ. دیکھیں ان کا سوال بہت زوردار ہے, اور یہی سوال کا جواب ہماری سب پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47 سورہ, اس کی 2nd آیت ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لا کر کلمہ, یعنی ہم سب کلمہ پڑھنے والے, عملوا الصالحات کرتے ہیں, وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, وهو الحق من ربهم, جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے. تو کیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں؟ کفر عنہم سیئاتہم, اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی, وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور ان کی حالات کو سنوار دیا. اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی پھر ویسے نہیں رہتی جیسے پہلے تھی, اس کی وہ برائیاں, وہ کوتاہیاں, وہ غلطیاں, وہ گناہ پھر اس میں سے چلے جاتے ہیں, وہ پھر آگے چلتے ہیں. شیراز اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھو, بڑے ادب سے آپ سے اجازت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی کامیابی اور ناکامی کو زندگی کے اندر نہ ہمیشہ ناپتے اور تولتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ میں کتنا کامیاب یا کتنا ناکام ہوا. خدا تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ جب میں کسی مومن کے دل پہ اترتا ہوں تو خدا کیا فرماتے ہیں کہ وہاں سے خوف اور غم, خوف اور حزن جو ہے یہ چلا جاتا ہے. اب اللہ نے اس کو اندرونی کیفیت بتایا, خدا نے یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس مال زیادہ ہوگا, اب تو سوزوکی, اب تو پراڈو میں چلا جائے گا. تیرے دل کی کیفیت جو ہے وہ حالات سے جدا ہو جائے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہوتے ہوئے بھی تیرا دل جو ہے وہ ٹھہرا ہوا نہ ہو, اور یہ سب کچھ نہ. اس لیے جب فقیر ہوتا ہے نا, ادب سے کہہ رہا ہوں, جو فقیر ہوتا ہے نا اس کو نہ لباس سے غرض ہے, نہ موسم سے, نہ لوگوں سے. اس کا ایک لمحہ جو ہے نا وہ خدا سے جڑ چکا ہے, وہ اس لمحے سے جڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر کیا کر رہا ہے, اس نے لباس نہیں صحیح پہنا, بدبو, ارے اس کا لمحہ جڑ چکا ہے, وہ اس لمحے کا قیدی ہے.
وہ اس کا دل سکون میں ہے. اس لیے آپ نے فقیر کو, مجذوب کو آپ روتے نہیں دیکھتے, آپ ہمیشہ اس کو ہنستے دیکھتے ہو. وہ خدا سے گفتگو میں محو ہے نا. وہ خود حضرت یہ جو لمحے ہیں جو اترتے ہیں یہ حالات ہیں. بہت گہری بات. یہ کس طرح کا ماحول ہوگا جب میں کہوں گا کہ یہ میرا قبولیت کا وقت ہے, وہ وقت کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں خاکساران جہاں, جو آپ بات فرما رہے تھے کہ خاکساران جہاں راب حقارت منگر, خاکساران جو مٹی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو ہے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو. خاکساران جہاں راب حقارت منگر توچے دانی کہ دری گرد سوارے باشد, کہ یہ مٹی پر بیٹھنے والا جو ہے یہ کہیں جو ہے کوئی شہ سوار ہو, اللہ تعالیٰ سے اس کا جو ہے کوئی رشتہ جڑا ہوا ہو, جس کو رحمان بابا نے کہا کہ یو قدم تا عرش پرسی مالی دل رفتار درویشان, کہ میں نے درویشوں کی ایک رفتار ایسی بھی دیکھی ہے کہ ایک قدم ان کا زمین پر ہے, دوسرا عرش اعظم. یہ جو لمحے ہوتے ہیں ان لمحوں کو جو ہے اگر سمیٹنے کی ہم میں اہلیت نہیں ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دعا تعلیم فرمائی شب قدر سے متعلق. فرمایا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفورو یا غفورو یا غفور. اور یہ دعا جو ہے شب قدر میں جتنی طاقت راتیں آ رہی ہیں کثرت سے اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ اللہم انکا عفو کریم, کہ پروردگار تو معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. عفو کریم تحب العفو, اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی, تو میرے گناہوں کو اور میری کوتاہیوں کو اور میری برائیوں کو اور بد اخلاقیوں کو پروردگار معاف فرما دے. معاف کرنا, معافی مانگنا, اور کہا یا غفورو یا غفورو یا غفور, اے مغفرت کرنے والے, اے مغفرت کرنے والے. وہ اس کے علاوہ اور کوئی مغفرت کا جو ہے. اللہ صاحب آپ کی توجہ دلاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے صحابی بیٹھے تھے اور ایک شخص وہاں سے گزرا تو کہا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا آدمی ہے, اگر یہ کسی کو رشتہ بھیجے تو اس کا انکار نہ ہو, اگر یہ کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے. آپ خاموش ہوئے. کچھ دیر بعد ایک اور آدمی گزرا. کہا یہ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو بس کمزور سا آدمی ہے نا, کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے, اس کی تو سفارش کیا, اس کو تو کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے نہ دے. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں اگر پہلے والے شخص سے دنیا بھی بھر جائے تو دوسرا والا شخص پھر بھی اس سے افضل ہے. حضرت آج اگر ہم خدا کی تلاش کر رہے ہیں تو کیا خدا کی تلاش فقیری میں نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں, اور وہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. کنیز دروازے پر کچھ کچرا پھینکنے آئی تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, آواز دی, بولا بیٹا یہ بتا دے اس گھر میں رہنے والا غلام ہے, بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو کنیز کہنے لگی کیا بات کرتے ہیں آپ, کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, یہ تو آزاد ہے. تو امام نے فرمایا تبھی یہ حال ہے. اور یہ بات یہاں بھی مکمل ہے, تبھی یہ حال ہے, تبھی حال ہے. آگے نکل گئے. اس کنیز کی اتنی تاخیر اس کو برداشت نہ ہوئی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس کا نام بشر تھا. اس نے کہا کہ ایک صاحب جا رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, یہ قیافہ تھا, اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا, میں رک گئی کہ یہ بندہ ہے یہ آزاد ہے, تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا آزاد ہے. کہا تو نے کیا کہہ دیا؟ وہ وہیں سے دوڑا بغیر نالین پہنے, بغیر چپلیں پہنے, اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کہا نہیں نہیں میں بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو امام نے آزاد نہیں ہوں, واہ 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 واہ, ناچ گانے کی محفلیں بند کر دے تو اللہ کا بندہ بن جائے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آثار ہمیں ملنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا, اگر واقعی معنی میں پتہ چل جائے تو ہمارا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. لیکن جب ہم گناہ کی حالت سے اطاعت کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ آج معنی بدل گئے کہ کون آزاد اور کون غلام. ارے ہم آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے, ہم آزادی چاہتے ہی نہیں ہیں, ہم غلامی میں مرنا چاہتے ہیں. حضرت ایک ذہن میں سوال نوجوانوں کی پیدا ہوتا ہے. آج بھی میرا ایک بچہ میں سے پوچھ رہا تھا, کہتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کسی سے مصافحہ کیا, لمس کیا, کسی کو یہ رات مل گئی. اب پاکستان کے اندر ایک وقت ہے رات کے, فرض کیجئے کہ 1 بجا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک آدمی ملیشیا میں بیٹھا ہے, اس کا 4 گھنٹے کا وقفہ ہے, وہ کہتا ہے حضرت مجھے بھی اپنا ایک وقت میں یہی ملا. یہ اگر ایک ملک کو بھی لیجئے یا باقی ممالک کو بھی لیجئے تو کیا یہ لمحے بٹے ہوئے ہوتے ہیں یا کس طرح سے کام ہوتا ہے؟ میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں کہ رحمت العالمین ہے, اللہ کے رسول جو ہے وہ اس عالم سے بھی آگے کے, اس لیے میں خدا کو بھی رب العالمین سمجھتا ہوں. لیکن لمس اگر فرشتہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کو کیسے سمجھوں کہ وہ ایک وقت میں کتنے لمس کر سکتے ہیں؟ اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں, اور یہاں پر ظاہر ہے کہ جو ہمارے ایک عقیدے میں بات ہے
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح جو ہے در حقیقت تتنزل تھا، یعنی یہ کنٹینیوشن امر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر زمانے کے امام کے سینے پر ملائکہ اور روح کو نازل فرماتا ہے تاکہ انسانیت کی ہدایت کا کام جاری رہے، اور اس وجہ سے ہم حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اس بات، اس امر کا امن مانتے ہیں کہ آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے اور ملائکہ کو نازل فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں اللہ کے نیک بندے تو ان سے نیک بندہ اس وقت زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ سب سے بہترین مثال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر ملائکہ اور روح کو نازل فرماتا ہے۔ اب جہاں تک وہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقت کو قید نہیں کیا، وقت کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اذان جو ہے مشرق سے شروع ہوتی ہے تو زمین پر کسی وقت بھی اذان ختم نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو مسلسل نازل ہوتی ہی جا رہی ہے، اور یہی رحمتیں ہیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ خدا نہ خاصہ اگر عذاب کر دیتا تو ہم کوئی۔ آپ کی طرف میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، میں نے یہ حدیث بخاری شریف میں پڑھی، حضرت حنظلہ جن کا بڑا مقام ہے، اور مقام کیا ہے کہ آپ کو آپ کی شادی نکاح ہوا اور صبح احد کے اندر چلے گئے اور آپ نے ابھی غسل نہیں فرمایا تھا، اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہے حنظلہ کو ہم رضی اللہ کو ہم غسل دیں گے؟ کہا کہ تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھتے، فرشتے پروں پہ اٹھا کے غسل دے رہے ہیں، یہ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ ہے۔ اب آپ جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب نماز کو کھڑا ہوتا ہوں نا تو مجھے اتنے برے خیال آتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اب استاد بڑا ہونا، خدا کی قسم یہ ایک سنت ہے، استاد بڑا ہونا تو آسانی کرتا ہے، استاد چھوٹا میری طرح کا ہوگا تو دقت کرے گا، ورنہ اللہ نے تو دین میں آسانی رکھی ہے نا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں حنظلہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ کہا کہ تو اس وقت سے ڈر کہ تو تکبیر کرے اور شیطان جو ہے تجھے وسوسے دینا بھول جائے، وہ تیرے سے راضی ہو جائے، تیرے سے شیطان راضی نہیں ہے، وہ تجھے وسوسے دے گا، یہ عین ایمان ہے۔ آج جب ہم نماز پڑھنے کو ہم کہتے ہیں خشوع ہماری یہ ہے، ہماری عبادت نہیں ہوگی، میرا تو دل دنیا میں لگا ہے، ہم کیسی نماز ادا کریں؟ آج کی رات میں اس سنت کو سامنے، اس حدیث کو سامنے رکھیں، یا آج دنیا کے جو سکھائے ہوئے سبق ہیں، لیکن وقفے پہ جانا ہے کیونکہ کراچی کی اذان جو ہے وہ ہو چکی ہے، جواب آ کے واپس لوں گا۔ خواتین حضرات واپس آتے ہیں، اور جو مسافات کے لوگ ہیں کراچی کے وہ اپنے مقامی وقت کو مد نظر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي سی پری ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیں گی اس عبادت میں، علم حاصل کریں گی اور ہمیں ایک چھوٹی سی نعت سنانے والی ہے ماشاءاللہ، اگر آپ سب کی اجازت ہو۔ ٹھیک ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کمال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں امجد بھائی، یہ جو آڈیشنز تھے نا اس میں بھی تھی، اور میں نے ان سے اس وقت بھی بات کی تھی ماشاءاللہ۔ چلیں سنائیں۔ صلی اللہ کیا بات ہے، کیا بات پانے والے، واہ 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 بھائی، اگر یہ اس وقت اگر کلیئر ہو جاتی تو میں گاڑی جو ہے وہ حبیب آئل والی ان کو دے دیتا۔ حضرت یہ خواتین حضرت آپ سے ایک بات شیئر کروں کہ جب وقفے پہ جاتے ہیں تو یقین کیجئے ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے نا، جب کیمرہ آن ہوتا ہے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لیکن جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں میں آف اور آن دونوں پہ ہے، خدا کی قسم۔ اور پھر بچے اپنے باپ کا یا اپنا نام پہل بعد میں جانتے ہیں، پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا، ہدیہ کر رہا ہوں اس بات کو، جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو حضرت زید کو ایک جہاد پہ بھیجنا تھا، تو میری طرح کے سمجھدار لوگ تھے نا بڑے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں بھیجنا. آپ حضرت ابو بکر سے کہا، مشورہ دیا کہ نہ بھیجیے، ابھی رسول نے پردہ فرمایا ہے، یوں کر لیجیے یوں کر لیجیے. مشاورت آ گئی نا. ابو بکر صدیق ابو بکر پتہ کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اگر مدینہ ویران ہو جائے اور ویران مدینے میں جانور جنگلی پھر رہے ہوں اور ابو بکر کو سینہ چیر دیں، خدا کی قسم ابو بکر پھر بھی باز نہیں آئے گا، وہی کرے گا جو محمد فیصلہ کر کے گئے. سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں نا. یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے دل نہیں ٹھہرے ہوئے. جو اس حدیث کو دیکھیے اور پھر آج کے اگر مزاج کو دیکھیے تو کچھ ایسا نہیں لگتا کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ رومانویت پسند ہیں عبادت کی طرف بھی؟ آپ کے پہلا بھی سوال باقی ہے کہ نماز میں خیالات اور وسوسوں کا آنا اور نماز میں خضوع و خشوع کیسے قائم ہو. جہاں تک اس مثال کو لیں کہ نماز میں وسوسوں کا آنا جائز ہے یا نہیں، انسان کے ایک مرد مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیاوی دولت کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے. ایک انسان کے پاس اس کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اب ایمان کا لٹیرا شیطان ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے دو کمرے ہیں، ایک کمرے میں مال اسباب ہے، دنیا کی دھن دولت ہے، اور ایک کمرہ خالی ہے، باہر سے چور آیا، وہ کس کمرے میں جائے گا؟ جس کمرے میں آپ نے مال و زر رکھا ہے، جہاں سے اسے کچھ حاصل ہونا ہے. شیطان ہمیشہ اسی شخص پر ہاتھ ڈالے گا جس کے قلب میں ایمان ہے، وہ اسی کو پکڑے گا. اب ظاہر ہے کہ نماز ایک ایمان والا شخص کھڑا ہے تو شیطان کو تکلیف ہے. جب وہ تکلیف آ رہی ہے اس کو تکلیف ہے کیونکہ نماز فرض ہے. اب وہ فرض کی طرف راغب ہے تو شیطان کو تو تکلیف ہے. اب وہ اس سے ایمان چھیننے کے لیے ہے، اور اس نے رب سے عرض کر دی تھی کہ مولا میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا. اللہ پاک نے اسے کہا جو تیرے ہیں وہ تیرے ہیں، جو میرے ہیں وہ میرے ہی ہیں، انہیں تو نہیں بہکا سکتا. ٹھیک ہے، اب یہاں وسوسوں کا آنا ایمان کی دلیل ہوا کہ ایمان ہے تو وسوسے آئیں گے. اس میں ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ یہی سوال عرض کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے انہیں میں ایک کمبل عطا کروں گا. سرکار علی المرتضیٰ نماز میں گئے اور ان کو یہ وسوسہ آیا کہ کمبل نیا ہوگا یا پرانا ہوگا. وسوسہ آیا نیا. جب نماز ختم ہوگی آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا رہا؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ وسوسہ آ گیا کہ کمبل نیا ہوگا یا پرانا ہوگا. آپ فرماتے ہیں یہ دلیل ایمان ہے، یہ دلیل ایمان ہے. اب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ نماز میں خضوع و خشوع کیسے ہو. اگر خضوع و خشوع دونوں کے لیں تو معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، عاجزی. خضوع ظاہری عاجزی اور خشوع باطنی عاجزی. اب ظاہری عاجزی میں تو آپ نے قیام کر لیا، نظریں جھکا لی، جسم کو کر لیا، ڈھانپ لیا، قبلہ رخ ہو گئے، رو بھی پڑے، بظاہر یہ کہ آپ میں اندر عاجزی آ گئی. اب قلبی عاجزی کیسے آئے؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس کی حدیثوں سے ہی آگے کہ قلبی عاجزی ایسے آئے گی جب تو جس کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تصور کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. جس کی نماز ادا کر رہا ہے تو تصور کر کے اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیری یہ مجال نہیں تو کم از کم یہ تو مان کہ جس کی نماز ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. جس کی نماز. اور اس کو یہ مثال لے لیں، ایک اسکول ٹیچر کی مثال لے لیں. ٹیچر کلاس میں نہیں ہوتی تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. جب وہ کلاس میں آتی ہے اٹینشن، انہوں نے ٹیچر کو دیکھ لیا، ٹیچر نے گھر کی ماسی کو ہی دیکھ لیں. سر پہ نہیں کھڑی مالکن تو گھر کا کام کیسا ہوگا؟ مالکن سر پہ ہے تو کام کیسا ہوگا؟ یہ جو ظرف ہے نا یہ صرف امت محمد کا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا اور کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، لیکن ہم پھر بھی اللہ کی بندگی میں اپنا سر جو ہے تنہائی میں بھی جھکاتے ہیں. یہ وصف ہے. حضرت توجہ اس طرح دلوانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کیفیت آتی ہے، طاری ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ کشف کی حالت ہوتی ہے جو آتی ہے یا واقعی حقیقی حالت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میری عبادات کو مجھے قبول کر رہا ہے، مجھے شب جو ہے وہ عنایت فرما رہے ہیں؟ جی آپ فرمائیں. دیکھیے یہ ایک روحانی حالت ہے. یہ روحانی حالت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اب ہر لمحہ ہر لحظہ محسوس کرتا ہے کہ وہ حضور رب العزت میں ہے. اور اس حضور، اس وقت کیمرہ میرے سامنے ہے تو میں کوشش کروں گا کوئی ایسی حرکت بھی نہ کروں کہ جو کیمرے کی شان میں نہ ہو.
تو اگر کیمرے کا اتنا احترام کرتے ہیں تو خدا کا بھی تو کیمرہ لگا ہے نا اس میں، اتنا ہی احترام کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ گناہ چھٹتے ہی نہیں، کیا کروں؟ امام نے کہا تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تیرا رب نہ دیکھتا ہو، وہاں گناہ کر لینا. کچھ دنوں بعد واپس آیا، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں جہاں میرا رب نہ دیکھتا. تو اس لیے وہ حالت روحانیت ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور میں پاتا ہے اور مسلسل ذکر الہی میں لگا رہتا ہے. لیکن یہ ذکر الہی اسے قرآن مجید کی آیات کے مطابق کام کاج سے نہیں روکتی ہے. بالکل یہ نہیں ہے کہ روحانیت اختیار کر لی. امت محمدیہ میں روحانیت نہیں. بات کو بڑھا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو میں باقی گفتگو نہیں کر سکتا، میں ذکر بھی کروں گا اور جو لمحہ ملے یہ میری زندگی کا حصہ ہے. یہ جو عاجزی ہے نا آپ، اس پہ حضرت امام حسن کا بڑا کردار تھا، ذوق تھا. امام حسن جو ہیں ان کو کچھ صحاب بیٹھے تھے، انہوں نے ایک طنز کیا کہ امام آپ تو ماشاء اللہ تعالیٰ جب گزرتے ہیں تو آپ سیدھا دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آپ تو ہماری طرف غربا کی طرف دیکھتے نہیں، آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھی نا، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. امام وہاں تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے، اور وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے ان کے ٹکڑے جو نیچے گر رہے تھے وہ زمین سے اٹھا کے وہاں سے کھانے لگ گئے. تو صاحب نے پوچھا امام آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کھانے سے اللہ تکبر توڑتا ہے، تمہیں شک ہے کہ میرے میں تکبر؟ اللہ اکبر. اللہ توڑتا ہے. یہ جو عاجزی ہے حضرت، یہ پیدا کرنی ہے ہم نے، اس کے لیے عمل کریں گے یا صرف دعا کریں گے؟ دیکھیں اس میں حضرت امام حسن ہی کا ایک واقعہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک کنیز ان کی خدمت میں آئی اور گرم پیالہ جو ہے سالن کا اس کے ہاتھ میں تھا. اتفاق ہے کہیں ٹھوکر لگ گئی اور وہ سالن جو ہے وہ گرا تو آپ کے قدم مبارک کو بھی جو ہے اس سے جو ہے وہ تکلیف پہنچی اور کپڑے بھی جو ہے سارے جو ہے اس سے خراب ہو گئے. تو ایک دم آپ نے جو ہے غصے میں آ کر اس کو جانب دیکھا. کنیز بھی تو حضرت امام کس کی کنیز ہے؟ کنیز کس کی ہے؟ اس نے فوراً جو ہے دیکھا کہ جب امام غصے میں ہیں تو کہا کہ والکاظمین الغیظ. آیت پڑھی کہ وہ لوگ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. بے شک. تو آپ نے کہا قدم تو غیظی کا میں نے اپنے غصے کو پی دیا. اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اب مزاج ذرا ٹھیک ہو گیا، مزاج جو ہے وہ ہوا ہے تو کہنے لگی والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیا. آپ نے فرمایا جا میں نے اس کو معاف بھی کیا. پھر اس نے آخری حصہ پر جو ہے وہ کب کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد بھی کر دیا. یعنی کہ غلطی ہوئی اس سے. اور اتنا جو ہے حضرت یہاں پہ سارا حاصل گفتگو پتہ کیا ہے؟ حاصل گفتگو ہے کہ بڑے کی کنیز ہونا، بڑے کا غلام ہونا بھی بڑا پن ہے. اور ہم اللہ کے جو ہے بندے ہیں، تو اللہ کے غلام ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ اس کی غلامی میں ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم غلام کس کے ہیں. آپ ایک جملہ چاہوں گا، ہو سکتا ہے سوال جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا تلخ ہو. خدا کو جاننا، میں خدا کو چاہتا ہوں، میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ، میں خدا کو عبادت سے راضی کروں یا عشق سے؟ ایک پچھلے سوال کا چھوٹا سا ایک جملہ. اب دل کی کیفیت کی بات کر رہے تھے. قرآن پاک کے پہلے سے بارے میں جب وہ کہتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہاں تقویٰ کی بات آتی ہے. لیکن ایک جملے میں تقویٰ کو علماء اس طرح لکھتے ہیں خشیت الہی، اللہ کا وہ خوف. جیسے ہم ماہ رمضان کے بارے میں بات کرتے ہیں، خشیت الہی وہ ہے، تقویٰ وہ ہے، دلوں کا تقویٰ جو تمہارے دل کی اس قلبی حالت کو بدل ڈالے کہ جب تم گناہوں کی طرف راغب ہو تو چھوڑ دو. یعنی گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگو. میں تو اس کو بالکل ہی اور طرح سے دیکھتا ہوں. میں تو نہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوں نہ ثواب کو ثواب. جو میرے رسول نے کہا گناہ ہے میں اس کو گناہ مانتا ہوں، جو میرے رسول نے کہا یہ حلال ہے میں اس کو حلال مانتا ہوں. بس میری رائے نہیں ہے. جس دن میری رائے ہونے لگی تو ایک اور فرعون پیدا ہو جائے گا نا. اپنی رائے کو دبا دینا ہے، جو محمد نے کہا، جو خدا نے کہا، بس اسی میں عشق کروں اور خدا راضی ہوگا، کہ عبادت کروں تو خدا راضی ہوگا. ایک جملہ دل سے، دماغ سے نہیں. حضور کی محبت میں خدا راضی ہوگا. حضرت شروع ہوگا عبادت سے، کیونکہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اس کے کہے کے اوپر چلنا، اور ختم ہوگا عشق پہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کال اس پر سناؤں گا، بات کرتی وہاں اس پہ کال سناؤں گا کہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، کیونکہ یہ تجارت ہوگی.
میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے کہ یہ غلامی ہوگی. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے قابل. بغیر چلے عشق کی منزل تک کیسے پہنچے؟ بغاوت میں عشق نہیں ہو سکتا، بندگی میں عشق ہوگا. حضرت آپ نے بھی ایک جملہ کہنا ہے اس پہ. میں تو کہوں گا کہ جی اللہ راضی ہوگا عشق سے، اور عشق اگر کرنا ہے وہ محمد کی ذات سے کریں. محمد کی ذات سے عشق کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا. سجدوں کا صلہ جنت مانگے، اللہ سے یہ اجرت مانگے. سجدوں کا صلہ جنت مانگے، اللہ سے یہ اجرت مانگے. کرتا ہے عبادت کا سودا، زاہد نہ ہوا مزدور ہوا. واہ زاہد حضرت بابا بھلے شاہ کا ایک شعر میں عرض کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی، اور جس منزل نو عشق پجاوے ایمان نو خبر نہ کوئی. جس منزل نو عشق پجاوے ایمان نو خبر نہ کوئی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، آیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی دین نام ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سے محبت، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت. بس ختم ہوگی بات. اتنی سادہ سی آسان کی بات ہے. حضرت اگر آپ مل کے دونوں بچے جو ہیں وہ توبہ پڑھیں تو کیا خوبصورت ہوگا. زیادہ ہمارے پاس وقت 2 منٹ ہوں گے آپ کے پاس. آج کی رات ہے، ایک شعر جلدی سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں. دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. میں تو سمجھ رہا تھا کہ دولت ہے جس کے پاس، اس کو نہ کوئی خوف ہے، اس کو نہ کچھ ہراس. ہوگا نہ زندگی میں کسی وقت وہ اداس، لیکن یہ میری بھول تھی اب میں ہوں مغویا. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. میں ہوں گناہگار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیر، میں ادنا و حقیر سہی تو ہے عظیم. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان، وتقبل منا وكفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا يا ربنا
یا مولانا یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم ہماری اس سعی کو جو تیری بارگاہ میں اس صرف تیری خوشنودی کے لیے پیش کی گئی ہے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، کھیتیوں میں، تنخواہوں میں اور ہر جائز آمدنی میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز۔ پروردگار جو ہمارے مسلمان بھائی بہن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قبروں کو نور سے منور فرما اور شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بہرمند فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ایریٹریا میں، قبرص میں، فلسطین میں، بھارت میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، ان کی غیب سے امداد فرما۔ پروردگار غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما، غزہ کے شہداء کو پروردگار اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار مسلمانان عالم کو ان کی مدد کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما۔ پروردگار مسلمانان عالم کو ایک مرکز پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما۔ پروردگار جنگ جو اس وقت ضرب عزم چل رہی ہے اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مملکت خداداد پاکستان سے دہشت گردی کا پروردگار خاتمہ فرما۔ پروردگار اس چینل کو جو سما کے ذریعے سے ہم تمام دنیا میں اس ٹرانسمیشن کو پہنچا رہے ہیں، پروردگار اس کے تمام کار پردازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو آن دی کیمرہ اور آف دی کیمرہ جو افراد ہیں ان سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔